السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حسرة علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ معزز سامعین کرام اور میرے دوست اور سٹیج کی زینت علماء کرام، اللہ رب العزت سے ہر اللہ اور رسول کی بات سننے کے بعد اور سننے سے پہلے بھی یہ دعا ہونی چاہیے کہ افسوس ہے بندوں پر جب بھی ان کے پاس اللہ کا پیغمبر آیا تو انہوں نے مذاق اڑایا۔ یہ اگر جملہ ترجمے والا یا آیت آپ کو میرے درس کے دوران یاد رہے گی تو انشاءاللہ آپ کو پورے درس کی سمجھ آئے گی۔ آج میں اور آپ پریشان ہیں اس بات سے کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے، ہماری اولاد، وہ دین سے دور ہیں، دور ہیں بھی اور مزید دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر گھر میں اس بات کو کیا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ جو ہماری اولاد ہے، ہماری اگلی نسل، ہمارے بچے، وہ دین سے دور ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم نے اپنے ان بچوں کو دین کے قریب رہنے کے لیے زیادہ آسائشیں دیں یا دین سے دور رہنے کے لیے زیادہ آسائشیں دیں؟ اگلی نسل کا قصور جب نکلے گا تب نکلے گا۔ اصل میں آج ہم خود ذمہ دار ہیں، قصوروار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف عبادتوں کا نبی سمجھا ہے۔ نماز کی حرکات و سکنات، نماز میں اطمینان، نماز میں قرات، نماز میں خاموشی، نماز کی رکعتیں، نماز کی سنتیں، نماز کے مستحبات، نماز کے فرائض و واجبات، وضو، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ہم لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ لیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پڑھیں ویسے جیسے اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا ہے۔ یہ عبادت تو ہماری اللہ کے رسول کے مطابق ہے، کوشش بھی کرتے ہیں کہ رسول کی طرح نماز پڑھیں۔ عبادت کے لیے تو ہم نے پیغمبر کو اپنا رسول سمجھا ہے، عادت کے لیے ہم نے پیغمبر کو اپنا رسول نہیں سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ عادت سے تو ہم بھی گئے، ہم بھی دین سے دور۔ عادت کا کیا مطلب ہے؟ وہ طریقہ، وہ رسم، وہ رواج،
جس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ عادت ہے۔ ایک عبادت ہے طریقہ بندگی، ایک عادت ہے طریقہ رہن سہن۔ ہماری اولاد دین سے اس لیے دور جا رہی ہے کہ ہم نے طریقہ رہن سہن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا۔ آپ اگر میری اس بات کو سمجھنے کے لیے آج اگر کہیں پہ شادی بیاہ کا موقع ہے وہاں پہ چلے جائیں، وہ موقع جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کہا، النکاح من سنتی، موقع جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کہا، اپنا طریقہ کہا، فرمایا جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ جا کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ کون سا ایسا عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو رہا ہے، کون سا ایسا عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو رہا ہے۔ کیا خیال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں نہیں کی؟ اپنی بھی کی، اپنی اولاد کی شادیاں بھی کی۔ کتنے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شادیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں ہوئیں۔ کیا خیال ہے، ہماری شادی، ہماری خوشی، ہمارا بیاہ، ہمارا نکاح، ہمارا ولیمہ اور باقی جو ساری چیزیں ہیں، کیا وہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے؟ اگر سنت کے مطابق ہو تو اللہ کا شکر کیجئے، اور اگر سنت کے مطابق نہ ہو تو پھر فکر کیجئے۔ اللہ کہتا ہے بندوں پہ افسوس بڑا ہے، رسول تو ہم نے بھیج دیے، پیغمبر ہم نے بھیجے، شریعت ہم نے دی، طریقہ رہن سہن زندگی کے سارے اطوار رسولوں کو دے کر بھیجے، لیکن افسوس تو بندوں پر ہے کہ پیغمبر آئے لیکن انہوں نے ان کے مقام و مرتبے کو سمجھا نہیں، انہوں نے پیغمبر کی حیثیت کو سمجھا نہیں، انہوں نے پیغمبر کے مقام کو جو اللہ کے ہاں ہے اور جو مقام امت میں پیغمبر کا ہونا چاہیے، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے تو پیغمبر کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے اللہ کے حکم کے مطابق۔ جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے رسول کو رسول مانا جائے۔ آپ ذرا آگے چلیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کوئی فوت نہیں ہوا؟ فوتگی نہیں ہوئی؟ فوت ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی۔ آپ دیکھ لیں ہمارے جو معاملات ہیں، افسوس کے معاملات ہیں، غمی کے، کیا ان میں ساری چیزیں وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں؟ اگر جواب ہاں میں آئے تو الحمدللہ پڑھیے، اگر جواب نہ میں آئے تو فکر کیجئے اور اس بات کو سمجھیے کہ ہمیں فکر ہے کہ ہماری اولاد دین سے دور جا رہی ہے۔ دور جانے کی وجہ ہم ہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو جگہ نہیں دی۔ مسجد میں میرے کپڑے بھی پورے، میری ٹوپی بھی ہے، میرا سارے تقاضے مسجد میں جانے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے پورے ہیں، اور گھر میں کیا صبح، کیا دوپہر، کیا شام، کیا رات، کیا ناشتہ، کیا دوپہر کا کھانا، کیا شام کا کھانا، کیا دوستوں سے ملاقات، کیا کھیل اور کھلاڑی، کیا یہ ساری چیزیں واقعی ویسی ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں؟ اگر کسی کے اندر سے جواب آئے، ہر کوئی اپنے بارے میں، مجھ سے زیادہ آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں، آپ سے زیادہ میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، ہر بندہ دیکھے اپنے گھر میں کہ واقعتاً وہ عادتیں، وہ طریقہ، وہ سلیقہ، وہ ٹائمنگ اور وہ سارا کچھ ہے جو مجھے سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اگر ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو پھر فکر کیجئے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ رسول تو ہم نے بھیجے، رسولوں کے بھیجنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ رسول بہتر سے بہتر
رسول اچھے سے اچھا، رسول شریف سے شریف، رسول آسان سے آسان دین سمجھانے والا، آسان سے آسان عادتیں بتلانے والا۔ کیا خیال ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کائنات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کائنات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت کائنات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نرم کائنات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکمل انسان کائنات میں کوئی ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ اگر مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل انسان ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین پہ عمل پیرا بھی مکمل ہیں، تو پھر مجھے اپنا دیکھنا چاہیے، کیا میں بھی جو میں نے پڑھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر، میں نے آپ کو اپنا رسول ماننا ہے، اپنا رسول مانا، اپنا رسول مان لیا، تسلیم کر لیا۔ اب سوال یہ ہے کیسے تسلیم کر لیا؟ کیسے تسلیم کر لیا؟ دیکھیں جی، میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری زکوٰۃ، کیا خیال ہے یہ ساری چیزیں فائدہ دیں گی اگر عادتیں درست نہ ہوں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن ایک ایسا شخص آئے گا جس کے پاس عبادتیں بہت ہوں گی، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، نفلی فرضی صدقہ بھی ہے، بہت کچھ ہے اس کے پاس، ڈھیر ہیں نیکیوں کے۔ ابھی وہیں پہ کھڑا ہے، ایک بندہ آ جائے گا، کہے گا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے مارا تھا، زیادتی کی تھی۔ ایک اور آ جائے گا، اس نے مجھے گالی دی تھی۔ ایک اور آ جائے گا، اس نے میرا خون بہایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہے گا آنے والے کو یہ لو نیکیاں، یہ لو نیکیاں، یہ لو نیکیاں۔ اب اس کی عادتیں اس قدر خراب تھیں دنیا میں، عبادتیں بڑی اچھی، ڈھیر نیکیوں کے لگے ہوئے، عبادت بڑی اور عادت، وہ آ رہے ہیں اس نے میرا یہ نقصان کیا، یہ میرے ساتھ زیادتی کی، وہ نیکیاں اسے دے دی جائیں گی، نیکیاں ختم۔ اب یہ کھڑا ہے بیچارہ، نیکیاں ختم، لیکن ابھی آ رہے ہیں، مجھے مارا تھا، مجھے گالی دی تھی، میرا خون بہایا تھا، میرا مال کھایا تھا، وہ آ رہے ہیں، پھر ان کے گناہ لے کے اس کے اوپر ڈالے جائیں گے، گناہ، ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے۔ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثم طرح فی النار، پھر اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ سوچئے، عبادتیں ہماری بہترین ہو اور عادت اگر اچھی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا گیا ایک ایسی عورت کا، اللہ کے پیغمبر، اس کا باقاعدہ نام لیا جاتا ہے نماز میں، روزے میں، روزے بڑے رکھتی ہے، نفلی بڑے رکھتی ہے، فرض تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، صدقہ بڑا کرتی ہے، بڑی خیرات کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسی کو زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ عبادت میں پختہ، عبادت میں بہتر، عبادت میں کامل و اکمل، لیکن پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پتہ کیا ہے؟ ہی فی النار، جہنم میں جائے گی، جہنم میں جائے گی، کیونکہ پیغمبر صرف عبادت سکھانے کے لیے نہیں آیا، پیغمبر عادت سکھانے کے لیے بھی آیا ہے۔ کافر کے دربار میں بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک صحابی سے جب پوچھا گیا، بتاؤ بھئی، سنا ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، سنا ہے تمہارا پیغمبر تمہیں سب کچھ سکھاتا ہے، طنز کیا، سب کچھ سکھاتا ہے، سنا ہے پیشاب کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، مذاق کیا۔ صحابی نے پتہ کیا کہا؟ شرمندہ نہیں ہوا کہ کیا بات کر دی، شرمندہ نہیں ہوا، اس نے کہا ہاں سکھاتے ہیں، ہاں سکھاتے ہیں، پاکیزگی کے طریقے، پاکی کے طریقے، استنجے کے طریقے، استنجا کرنے کے طریقے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ ہمیں بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت، ہمیں بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت آداب بھی سکھائے ہیں، دعائیں بھی سکھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ بتلائیے جس پیغمبر کی زندگی سے یہ چھوٹا سا نقطہ ہمارے علم میں آتا ہے کہ باتھ روم میں جانا یہ روزانہ کا بندے کا کتنی ہی دفعہ کا کام ہے، لیکن اس معاملے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں آگاہی دے دی ہے۔ کیا خیال ہے زندگی کے باقی معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہی نہیں دی ہوگی؟ نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، داڑھی، پگڑی، ٹوپی، عبادتیں، تسبیح، اذکار، سارا کچھ مکمل ہے،
لیکن جب یہ بازار میں دکان پہ اپنی پہ تجارت کے لیے بیٹھا ہے، اگر اسے کہا جائے کتنے ہی ایسا کاروبار کرنے والے جس کاروبار کی شریعت اجازت نہیں دیتی، آپ اگر ان سے بات کریں کہ اللہ کے بندے یہ تو کیا کر رہا ہے، وہ مانے گا ہی نہیں اپنے کاروبار کو خلاف شریعت، وہ مانے گا ہی نہیں۔ وہ کہے گا ہاں اگر اس کے بارے میں شریعت کچھ کہتی ہے تو ہے، لیکن ہمارا کھانا پینا ہی یہ ہے، ہمارا کھانا پینا ہی یہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو اپنے دور میں حرام قرار دے دیا، کوئی ایک صحابی اس نے کہا ہوگا ہمارا تو کھانا پینا ہی یہ ہے، ہمارا رزق ہی ہے، ہماری روزی ہی اس سے وابستہ ہے۔ کوئی ایک صحابی آپ دکھا دے جس نے کہا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، شراب بیچا کرتا تھا، مٹکا بھر کے لے آیا، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر آپ کے لیے لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا۔ مٹکا اٹھایا، کہنے لگا جا کے بیچ دیتا ہوں بازار میں کسی یہودی کو، عیسائی کو، مسلمانوں پہ تو حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذی حرم شربہا حرم بیعہا، جس اللہ نے اسے پینا حرام قرار دیا ہے اسی اللہ نے اس کو بیچنا بھی حرام کر دیا۔ ایک لفظ اس بندے نے نہیں کہا کہ ہمارا تو کاروبار ہی ہے، ہماری روزی روٹی ہے، ہمارے بچے اس پہ پلتے ہیں، نہیں، مٹکا اٹھایا اور اٹھا کے بہا دیا باہر گلی میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو حرام کہہ دیا بس اس کو پھر ہاتھ نہیں لگانا۔ کام تو کام، قیمتی چیزیں۔ صحابی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں، انگلی میں سونے کی انگوٹھی انگلی میں ڈالی ہے۔ کتنے ہی نوجوان، پہلے میں نے شادی کی بات کی ہے، آپ شادیوں پہ دیکھیے، سونے کی انگوٹھی ہماری شادی کا مردوں کے لیے لازمی جز ہو چکا ہے۔ سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے اتاری، پکڑی اور پھینک دی، جس کا دل کرتا ہے اٹھا کے پہن لیتا ہے، آگ کا انگارہ ہاتھ میں، کہ مردوں کے لیے حرام ہے سونا پہننا، ریشمی کپڑے پہننا، ریشم کے کپڑے اور سونا بطور زیور پہننا حرام ہے مومن مردوں کے اوپر، عورتوں کے لیے حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا۔ کسی نے کہا اللہ کے بندے اٹھا لے، بیوی کو دے دینا، والدہ کو دے دینا، کوئی اور فائدہ پہننا نہیں۔ انہوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا میں اسے اٹھاؤں گا نہیں، میں نے نہیں اٹھانا۔ پیغمبر فرمائے کہ یہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے میری امت کے مردوں پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آگ کا انگارہ قرار دے۔ آپ نکلیے بازار میں، آپ جائیے کسی کی شادی میں، آپ کو عام ملے گا، نہ کوئی اعتراض کرتا ہے، نہ بات کرتا ہے، نہ سمجھاتا ہے۔ ایک یہ بھی ہم میں کمی ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بھی چھوڑا ہوا۔ کوئی اگر برا کام کر رہا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو اور برے کام سے منع کر دو، زبان سے منع کر دو، ہاتھ سے روک دو، بھئی یہ نہیں کرنا، نہیں آپ کے پاس اختیار، زبان سے منع کر دو، نہیں کم از کم دل سے ہی برا جانو۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یکسر چھوڑ دیا ہے، ہم برا کام کرنے والے کو سمجھاتے ہی نہیں۔ اپنی نماز پکی، اب خود نماز پکی پڑھتے ہیں، کسی کو نہیں سمجھاتے، گھر میں کسی کو نہیں کہتے نماز پڑھنے کا، گھر آتے ہیں گھر ویسا ہی بے نماز ہے، اور پیغمبر کو کیا حکم ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور نماز کا حکم دیتا رہ۔ لا نسألک رزقا، اگلی جو بات ہے نا، کمائی کے طریقے ہم سکھائیں گے، کمائی کے طریقے بچوں کو، کمائی اس میں ہوتی ہے، کاروبار ایسے کرتے ہیں، نوکری فلاں کرنی ہے، تعلیم فلاں حاصل کرنی ہے تاکہ نوکری بھی ملے اور پیسے بھی اچھے ملیں، یہ سارا کچھ ہم بتاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نحن نرزقک، رزق تو میں نے دینا ہے، تیرا کام کیا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألک رزقا، رزق کا تو مطالبہ ہی نہیں ہے نا، رزق تو ہم دیتے ہیں، رزق ہم دیتے ہیں۔ آج پیچھے اس لیے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ بندوں پہ افسوس بڑا ہے، رسول ہم نے بھیجے اور آپ کے لیے تو سب سے بہترین رسول بھیجا،
سب سے افضل رسول بھیجا، سب سے اکمل رسول بھیجا، سب سے خوبصورت رسول بھیجا، وہ جس نے اپنی امت کے لیے کوئی مشکل کام چھوڑا ہی نہیں ہے، ہر ایک مشکل کام سے کو آسانیوں میں لا کے ڈال دیا ہے۔ اور امت یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں بڑا افسوس ہے ایسے بندوں پہ کہ رسول ہم نے بھیجا لیکن انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی، انہیں کوئی پرواہ۔ آگے چلیے، اپنے جو گھروں کے معاملات ہیں، ہمارے گھروں میں ایک کسی کی برائی کا تذکرہ، کسی کے عیب کا تذکرہ، کسی کے کسی کام کا تذکرہ برے لفظوں میں کرنا، اور تب کرنا جب وہ موجود نہ ہو، یہ غیبت ہے۔ کسی کا تذکرہ، کسی تیسرے کی بات کرنا، اور میں عام طور پہ سورہ مجادلہ کی ایک آیت کو کوٹ کیا کرتا ہوں ایسی جگہوں پہ، اور ایسا جب موقع آئے غیبت کے لیے بیان کرنے کا کہ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں کہتا ہے ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، جہاں پہ تین ہیں بات کرنے والے، وہ تین نہیں ہیں، چوتھا اللہ ہے، اور اگر زیادہ ہے تو ان ایک جو ہے ولا اکثر من ذالک، کوئی زیادہ ہوں یا اس سے تھوڑے ہوں، اکثر الا ہوا معہم، اللہ ساتھ ہوتا ہے، اللہ ساتھ۔ دو بندے بیٹھے ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں، کسی تیسرے شخص کا تذکرہ کر رہے ہیں، تذکرہ بھی برا کر رہے ہیں، انہیں علم میں ہونا چاہیے کہ آپ دونوں اکیلے نہیں ہو بلکہ اللہ تعالیٰ بھی ہے۔ فکرے تو منہ، اسے تو ناپسند کرتے ہو۔ اور غیبت بڑے شوق سے، بڑے مزے سے، ہماری آج کی مجلسوں کا سب سے بہترین عنوان کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص جو وہاں پہ موجود نہ ہو، بس اس کی عزت کے بارے میں، اس کی عادت کے بارے میں، اس کے جو ہے اقوال کے بارے میں، اس کے کاموں کے بارے میں۔ دو بیٹھے ہیں تیسرے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تین بیٹھے ہیں چوتھے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، دو ٹیلی فون پہ گفتگو کر رہے ہیں، تیسرے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر سختی فرمائی، اس قدر سختی فرمائی۔ گھروں میں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو، اس عمل کو روکیں، یہ ہمیں برباد کر دینے والا عمل ہے۔ نمازیں، روزے، سارا کچھ تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے دوسری رسول اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بارے میں اشارہ کیا یا زبان سے کوئی بات کہی، اس کے قد کے بارے میں بات کی، چھوٹے قد والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا اسی وقت؟ اگر تیری اس بات ہٹ ہے، کس قدر بہترین عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے، جن بستروں پہ جبریل وحی لے کے اترتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کڑوی ہے، سمندر میں، میٹھے سمندر میں ڈال دی جائے، سمندر کا سارا پانی کڑوا ہو جائے۔ یہ عادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہمارے گھروں میں، ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ ہے کسی کی جرت کہ کوئی اپنی بات کرتی ہوئی بیوی کو کہے کہ خبردار، جو شخص یہاں پہ موجود نہیں ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی، کسی کی برائی اس کی غیر موجودگی میں نہیں کرنی، اگر موجود ہے ازراہ اصلاح سے کوئی بات کرو۔ آپ دیکھیے، یہی وجہ ہے کہ ہماری آج نسلیں دین سے دور جا رہی ہیں، کیونکہ انہیں اپنے گھروں میں دین نظر نہیں آتا۔ بچہ سب سے پہلے مسجد میں نہیں آئے گا، سب سے پہلے وہ گھر میں رہے گا۔ ابتدائی باتیں، ابتدائی عادتیں، ابتدائی حرکتیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے بچوں کو دین کے قریب لائیں، ہمارے بچوں کو اسلام کے قریب لائیں۔ اللہ کے بندو، ہمارے بچے عقل کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، صحیح جب عقل کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، وہ تب انہیں مسجد میں لے کے آتے ہیں۔ وہ ایسے ایسے مسجد میں دیکھتے ہیں ہونکوں کی طرح، اسی جگہ ہے، اور یہ کیا چیز ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں۔ ہم نے ایسے اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ آج پریشان ہیں
کیا وہ شاعر کا شعر ہے، میں آج اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے ایسے پہنا کرتے تھے، وہ حجامت چہرہ مہرہ ایسے بنایا کرتے تھے۔ ما یاتیہم من رسول، اللہ کا جو اعتراض ہے، اللہ کا جو شکوہ ہے وہ غلط نہیں ہے کہ ہم نے تو بندوں کو رسول دیے، بہترین رسول دیے، لیکن رسول آنے کے باوجود اللہ کے بندوں، ہماری نسل تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کو قتل کرنے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتی۔ پہلے لوگ تھے ہم سے پہلے جو گزر گئے، ہم نے دیکھا معمولی سی کوئی بات اگر شریعت کے خلاف ان میں پائی جاتی وہ اسے محسوس کرتے تھے، وہ اسے گناہ سمجھتے تھے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی عادت جو ہے، جو طریقہ رسول ہے، وہ گھروں میں لانا پڑے گا، تب گھروں کی اصلاح ہوگی، تب ہمارے بچوں کی اصلاح ہوگی۔ اللہ رب العزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تو انہیں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ سارے لوگوں کی اصلاح کریں، وہ سارے لوگوں کو تبلیغ کریں، وہ سارے لوگوں کو دعوت دیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کو اس قدر اپنایا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راستے میں اگر جا رہے ہوتے تو جاتے جاتے اپنی سواری کو یوں دور سے لے جاتے اور پھر راستے پہ آ جاتے۔ کسی نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے اسی جگہ پہ میں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ ایسے کیا کرتے تھے۔ ایک بار سواری سے اترے، دور جا کے بیٹھ گئے، ایسے جیسے بندہ رفع حاجت کے لیے جاتا ہے، لیکن انہوں نے رفع حاجت تو نہیں کی، واپس آ گئے۔ پوچھنے پہ بتایا کہ میں نے ایک بار اللہ کے رسول کو دیکھا تھا، آپ سواری سے اترے، اسی جگہ پہ آئے اور آپ نے رفع حاجت فرمائی، اس لیے میں نے بھی وہی کام کیا ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات کون بھول سکتا ہے، جو حجر اسود کو اپنے سامنے دیکھ کے کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے تو پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اگر میرے پیغمبر نے تجھے نہ چوما ہوتا عمر تجھے کبھی نہ چومتا۔ عمر نے رسول کی عادت دیکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ جب بھی طواف کے لیے آتے یا طواف کرتے ہوئے آپ حجر اسود کو چوما کرتے تھے، آپ رکن یمانی کا استلام کیا کرتے تھے، حجر اسود کا استلام کرتے یا بوسہ دیتے۔ کہا میں نے اس لیے بوسہ دیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اگر نہ دیتے عمر کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا، کیونکہ تو پتھر ہے، نفع نقصان دینا تیرے بس میں۔ یہ عادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے۔ اور آپ دیکھیے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ غزوہ تبوک والا اگر آپ پڑھیں، جو اللہ نے ان کی توبہ کے بارے میں آیتیں نازل فرمائی ہیں، اپنے بیٹے کو عین بوڑھی عمر میں جب نظر جا چکی تھی تب واقعہ سناتے ہیں، واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹا بہانہ نہیں کیا، جھوٹا عذر نہیں کیا، میں نے سچ بولا، میں نے سچ بولا۔ اور جب اللہ نے سچ بولنے کے بعد، آزمائش کے بعد توبہ کی میری توبہ کی آیتیں اتاری تو میں نے اس دن عہد کر لیا تھا کہ میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور فرماتے کیا ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری نے 9 مختلف جگہوں پہ کعب بن مالک کے واقعے کو درج کیا ہے اور اس سے مختلف مسائل اخذ کیا ہیں۔ کہنے لگے جھوٹ بولنا تو درکنار، میں نے کبھی جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی نہیں کیا بعد میں۔ یہ عادت ہے، کیا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جھوٹ بولنا؟ نہیں۔ کیسا پایا؟ دشمنوں نے بھی کیا سچا پایا۔ ابو سفیان سے پوچھا ہرقل نے، بتاؤ عام زندگی میں جھوٹ بولتا ہے؟ ہرقل کے درمیان میں ابو سفیان کھڑا ہے، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا، بعد میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، ہرقل کے دربار میں کھڑا ہے، پوچھتا ہے کیسر روم، بتاؤ بھائی جھوٹ بولا ہے کبھی عام زندگی میں؟ وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تمہاری قوم میں سے۔ ابو سفیان نے کہا ہم نے عام زندگی میں ان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ یہ عادت ہے، کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے گھروں کے دیکھیے،
اپنی تجارت کو دیکھیے، اپنے معمولات کو دیکھیے، اپنی بیٹھک کو دیکھیے، اپنے کھیل کے میدان کو دیکھیے، اپنے سکول اور تعلیمی ادارے کو دیکھیے اور غور کیجئے، کیا یہ عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے پیغمبر نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مجھ میں پائی جاتی ہے؟ اگر پائی جاتی ہے تو الحمدللہ کہیے، اگر نہیں پائی جاتی تو اللہ تو کہتے ہیں یہ شکوہ ہے بندوں پہ، افسوس بڑا ہے کہ رسول تو ہم نے بھیجے لیکن انہوں نے ماننے کا حق ادا نہیں کیا۔ اب جھوٹ جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھوٹ نہیں۔ قرآن مجید کے شروع میں اللہ نے کہہ دیا کہ جھوٹ کا شائبہ تک بھی نہیں ہے، لا ریب فیہ، کوئی چیز، قرآن بھی سچا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے، اور ہم قرآن ماننے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، ہم بھی یہ سوچ یہ ہے، ٹیلی فون پہ جھوٹ، آتے جاتے جھوٹ، چھٹی لکھوانے کے لیے جھوٹ، جگہ جگہ پہ جھوٹ، تاجر ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، برکت اسی لیے اٹھ گئی۔ رونا ہے مہنگائی کا، رونا ہے بے برکتی کا، رونا ہے بے راہ روی کا، رونا ہے نئی نسل کا۔ کیا کرے نئی نسل جب اس نے اپنے آبا کو، اپنے باپ دادا کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا، جھوٹ پہ پایا، جھوٹی قسمیں ہمارے دکاندار جھوٹی قسمیں اٹھانے سے بالکل بھی گریز نہیں کرتے، اور جھوٹی گواہیاں ہماری عدالتوں میں سر عام بکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ جھوٹی گواہی کو قرار دیا۔ ہمارے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، ہماری باتوں میں جھوٹ ہے، ہماری شادیوں میں دین اسلام کے علاوہ کچھ اور ہے، ہماری غمی میں رسول کی سنت کے علاوہ کچھ اور ہے، ہماری تجارت میں اللہ کے پیغمبر کی تجارت کے علاوہ کوئی اور طریقہ رائج ہے، اور پھر ہم سینہ تان کے کہتے ہیں کہ نہیں میں مسلمان ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں۔ محبت کا جو دعویٰ ہے وہ کرنا آسان ہے، جان دے سکتا ہوں، جان لے سکتا ہوں، جان تجھ سے کوئی نہیں مانگتا، صرف اتنا کر کے جھوٹ بولنا چھوڑ دے، صرف اتنا کر کے سودی کاروبار چھوڑ دے، صرف اتنا کر کے غیبت و چغلی چھوڑ دے، صرف اتنا کر کے گالی دینا چھوڑ دے۔ سبھی کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہہ دیا گالی نہ دیا کر، کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے نہ کسی پتھر کو، نہ کسی درخت کو، نہ جانور کو، نہ انسان کو کبھی گالی نہیں دی۔ یہ ہوتا ہے عادت اپنانا۔ ہمارا دوست کو مخاطب کرنے کی جو ابتدا ہے وہ گالی سے ہوتی ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادت کے لیے پیغمبر بن کے نہیں آئے۔ آپ نمازیں پڑھو، آپ روزے رکھو، عبادتیں کرو، لیکن ساتھ ہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں وہ بھی اپناؤ۔ اگر گھر میں، محلے میں، شہر میں، تجارتی مراکز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں نہیں ہوں گی تو ہماری نسل، یہ ہمارے نئے بچے، یہ دین سے دور جاتے چلے جائیں گے۔ انہیں گھر کا دین اور باہر کا دین الگ الگ نظر آئے گا۔ باہر اور ہیں، صاحب مسجد میں اور ہیں، اور صاحب دکان پہ اور ہیں، صاحب شادی بیاہ میں اور ہیں، اور صاحب جو ہے وہ دعا میں اور ہیں، اور باہر لوگوں کے ساتھ معاملات میں اور ہیں، تہجدوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں، اور میدان تجارت میں لوگوں کے اوپر ظلم بھی کاروبار کے ذریعے اگر کر سکتے ہو تو کھلے عام کرتے ہیں، ادھر روتے ہیں اور باہر جا کے رلاتے ہیں۔ یہ انصاف نہیں ہے، انصاف کیجئے۔ عادتیں، عبادتیں بہتر بنائیے، عادتیں بھی بہتر بنائیے۔ گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا داخلہ بند نہ کیجئے، سنتوں کو دیس نکالا نہ دیجئے۔ سنت کا تعلق چہرے کے ساتھ ہو، یا سنت کا تعلق لباس کے ساتھ ہو، یا سنت کا تعلق جوتے کے ساتھ ہو، یا سنت کا تعلق حجامت کے ساتھ ہو، یا سنت کا تعلق چال کے ساتھ ہو، سنت کا تعلق نظر کے ساتھ ہو، یا سنت کا تعلق زبان کے ساتھ ہو، ساری سنتوں کو اپنا لیجئے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم پہ مہربان ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک کا یہ شکوہ مجھے اپنی قوم میں بالکل بجا نظر آتا ہے۔ اللہ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں بندوں پہ افسوس بڑا ہے کہ ہم نے رسول تو بھیجے لیکن انہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد
आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना वअमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा व वलदन सालिहा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुना इला हुब्बिक। अल्लाहुम्मा इजअल हुब्बक अनफुसिना व मिन अहलीना व मिन अमवालिना व मिन अल-माइल वारिद। अल्लाहुम्मा या शाफी अल-अमराद इश्फि मरदना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा या क़ाज़ी अल-हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फ़ि अन्ता ज़ंबन इल्ला ग़फ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला दैनन इल्ला अद्दैतह वला मरीज़न इल्ला आफ़ैतह वला मय्यितन इल्ला रहिमतह वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दुआइन ला युस्तजाबु लहा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाअ व दरकिश शिक़ाअ व सूइल क़ज़ाअ व शिमाततिल अअदा। रब्बना इग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिअसातिज़तिना व लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ़्सक औ अनज़लतहु फ़ी किताबिक औ अल्लमतहु अहदन मिन ख़ल्क़िक औ इस्तअसरत बिही फ़ी इल्मिल ग़ैबि इंदक। अल्लाहुम्मा इजअलिल क़ुरआनल अज़ीम रबीअ